برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان فضائل درود شریف اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، خالق کائنات نے، رب السماوات والارض نے جتنی بھی عبادات کا نزول کیا ہے وہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نماز کا حکم دیا، تو اس نماز کے اندر نماز کا قائم کرنے کا حکم انسانوں کے لیے تھا۔ زکوٰۃ کی باری آئی، وہ بھی حکم انسانوں کے لیے آیا۔ روزے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی انسانوں کے لیے کیا۔ حج آیا، اس کی باری بھی آئی، اس عبادت کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے انسانوں کے لیے کیا۔ صدقہ خیرات جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا ذکر رب ذوالجلال کی ذات نے جب کیا تو اس کا حکم انسانوں کو عبودیت کو، عبادت عبد سے ہے، تو کیونکہ عبادت بندے نے کرنی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اس کا حکم بھی بندوں کو دیا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس عمل کے اندر رب ذوالجلال کی ذات خود بھی شریک ہے، رب العالمین کے فرشتے بھی شریک ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ایمان والوں کو بھی کہا کہ آپ بھی اس عمل کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس عمل کا نام ہے درود شریف۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شامل نہیں ہے، لیکن یہ درود شریف کی جو عمل ہے اس میں اللہ شامل ہے۔ یہ عبادت نہیں، یہ اس عمل میں اللہ شامل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درود شریف ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جس کے اندر رب کی ذات شامل ہو وہ کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ اور پھر رب کے مقرب فرشتے جبریل، امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اس عمل کے اندر شامل ہے، درود شریف کے عمل کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود شامل ہے۔ اب درود شریف پڑھنا کیسے ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، یہ قرآن اور حدیث اور حضرات صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے۔ پہلی بات کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر اللہ کی ذات شامل۔ کیا مطلب؟ اللہ کس طریقے پر اس درود شریف کے عمل میں شامل ہے؟ وہ اس طریقے پر کہ جس طریقے پر انسان دعا کرتا ہے، درود پڑھتا ہے اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد
اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ تو انسانوں کا درود ہے۔ فرشتوں کا درود، وہ فرشتوں کی تسبیح، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا درود کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طریقے پر ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کا چہرہ والضحیٰ ایسا خوبصورت بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کی زلفیں واللیل اذا سجا اس طرح کی بنائی ہیں، میں نے اپنے محبوب کی پلکیں ما زاغ البصر وما طغى جیسی بنائی ہیں، میں نے اپنے نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک بنایا ہے، میں نے اپنے نبی کی پیٹھ الذی انقض ظہرک جیسی بنائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو اس طریقے پر بنایا ہے۔ تو فرشتوں کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ میرا جو درود ہے اس عمل کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے نبی کا درود پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے ایک سفارش، ایک ریکویسٹ، ایک درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری زبان، ہمارے اندر وہ صفات، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم براہ راست کہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارا درود قبول کر دیں، بلکہ ہم اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں، اے اللہ جیسے آپ کی شان ہے، اے اللہ جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے شان کے مطابق ہے، اس طرح کی رحمت ہے اللہ آپ اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائیں۔ ہم براہ راست کیسے حضور پہ درود بھیجیں؟ ہماری تو نہ اعمال ایسے، بلکہ اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اب یہ درود و سلام ہے کیا چیز؟ تو کون سا درود پڑھے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارا قبول بھی ہو؟ بخاری شریف کے اندر دونوں جلدوں کے اندر باقاعدہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پہ درود تو پڑھتے ہیں، ہم سلام تو آپ پہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم درود آپ پہ کیسے پڑھیں؟ انہوں نے تحیات پڑھ کے بتائی، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طریقہ بتایا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھیں۔ وہ درود شریف یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، آپ علیہ السلام پر بھی اور ان کی آل کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں یہ والا نہیں میں کوئی اور پڑھتا ہوں، درود شریف کے اوپر تو بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ یہ نماز والا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ رحمت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی آل اولاد کے اوپر بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جن کے ہم ملت کے اوپر ہیں، جو ہمارے دادا ہیں۔ اس لیے جو افضل ترین درود شریف ہے وہ نماز والا، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جب ہم نماز میں یہ والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، تو جب آقا علیہ السلام کے اوپر ہم نے درود پڑھنا ہے تو یہی نماز والا درود۔
اب دیکھو درود پڑھنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے، درود کس حال میں پڑھنا چاہیے۔ ہم پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ درود پڑھیں تو کس حال میں پڑھیں۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے شروع کر دیا، جب شروع کر دیا ثنا بھی کھڑے ہو کے، سورت فاتحہ بھی کھڑے ہو کے، اس کے ساتھ سورت بھی کھڑے ہو کے، رکوع میں گئے تسبیح بیان کی، کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی، سجدے میں گئے اللہ کی کبریائی بیان کی، اس کے بعد جب ہم بیٹھ کے تحیات پڑھتے ہیں پہلے سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ جس وقت آپ نے درود شریف پڑھنا ہے تو نماز کی حالت میں جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر کے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، باقی جتنی بھی ہم نے نماز پڑھی کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کر کے پڑھی ہے، لیکن باری جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کی آتی ہے دو زانو بیٹھا جاتا ہے، چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، اور تصور میں انسان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہوتا ہے۔ تو بتانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے درود پڑھنا ہے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے، اور اونچی آواز سے بھی نہیں۔ آج تو درود شریف جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، جس کے اوپر جس ذات تک ہم نے یہ درود پہنچانا ہے، جس کو ہم نے سنانا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اس کی تو نماز کی حالت میں ہم درود میں آواز نہیں، اس لیے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھ کے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کے ہم نے درود پڑھنا ہے، اور درود بھی سب سے افضل وہ نماز والا درود، سب سے افضل درود نماز والا درود۔ اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے، صحابہ اکرام سے بڑا عاشق تو کوئی بھی نہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی لگا دی، ہم ان سے بڑے عاشق بن جائیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ہی ہمارا عشق کس طرح کا، ہماری محبت ان جیسی، طریقہ وہی قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر کے چلے گئے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم کوئی اپنی طرف سے من گڑت بیانیاں شروع کر دیں گے، وہ قصہ تو بن سکتا ہے، محبت نہیں بن سکتی۔ صحابہ اکرام کی محبت کوئی عام محبت تھی، وہ تو ایسی محبت میں غرق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خط آیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیکھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ فرمایا خط آیا ہے، اب کون ہے جو جا کے یہ خط کا جواب واپس دے؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے اسی وقت آئے، سامان اٹھا کے اس طرح رکھا، فرمایا اللہ کے نبی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے صحابی بڑے کمزور سے تھے، بڑے کمزور تھے۔ صحابہ اکرام نے اس طرح دیکھا آپ جاؤ گے؟ فرمایا ہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کیا خط آیا ہے؟ فرمایا مسلمہ کذاب کی طرف سے خط آیا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آدھے عرب پہ آپ کی حکمرانی، آدھے عرب پہ میری حکمرانی، یا یہ اب آپ کی نبوت، اس کے بعد جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں نبی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا جاؤ اس کو جا کے یہ خط دے کر آؤ کہ مسلمہ کذاب تو جھوٹا آدمی ہے، نہ میں اپنی زندگی میں نہ میں زندگی کے بعد آپ کو نبوت کا اپنے ساتھ شامل کرنا، تو جھوٹا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی کے 10 کے 12 بچے تھے، اس نے فوراً اتنی کمزوری کی حالت کے باوجود گھوڑے پہ بیٹھا، ہاتھ میں وہ خط لے کر سیدھا مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچ گیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ خط رسول اللہ نے دیا ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا خود پڑھو۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے خط پڑھواتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تیرے ساتھ کسی طور پر بھی کسی عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو ایک کذاب آدمی ہے۔
مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور نے کہا آپ اس کی تائید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، جب میں آیا ہوں تو تائید بھی کرتا ہوں۔ کہا تجھے پتہ ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اس چیز کی فکر ہوتی میں تیرے دربار میں کبھی نہ آتا، مجھے اس چیز کی فکر نہ دلا۔ ایک بازو کاٹ دیا۔ کہا اب بھی تائید کرتے ہو؟ مر جاؤ گے میرے ہاتھ سے۔ کہا پوچھتا کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ کہا باز آ جا۔ کہا جب دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے مجھے اس وقت پیچھے والوں کی فکر نہیں تھی، آج تو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس ظالم نے سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر جبریل امین آگے، رسول اللہ نے کہا کہ میرے قاصد کا سر تن سے جدا کر دیا، اللہ نے جنت کا وعدہ اس سے کر دیا۔ عشق و محبت تو ان سے جا کر پوچھو۔ اگر حقیقی عاشق بننا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح صرف زبان سے کہنا، اس پہ تو لمبی چوڑی تقریریں ہم سب کا کر دیں گے، اصل ہے عمل جو ہمارے اندر موجود۔ درود وہی والا قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ اور درود شریف کی برکات کتنی، فضیلتیں کتنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ یہ درود شریف کی اتنی برکت، اتنی فضیلتیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی میرے شہر میرے روضے پہ آ کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میں خود اس درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور کوئی آدمی دور سے کسی اور شہر سے کسی اور ملک سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے جو میرے مقرر ہیں وہ اس آدمی کا درود میرے پاس پہنچاتے ہیں، اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پہنچاتے ہیں، میں روزے میں بیٹھ کے اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ کتنے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے خوش قسمت جن کی زبان کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود ہوتا ہوگا اور وہ درود فرشتوں کے ذریعے روضہ رسول پہ پہنچتا ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ وہ کتنا خوش قسمت نصیب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ درود شریف کے اوپر آج کا جمعہ اس لیے کہ آئندہ آنے والے جمعے 4 سے 5 ماہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو میں نے بیان کرنا ہے، اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ 3 حیثیتیں ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ رمضان شریف کے اندر میں نے جمعے پر ایک حدیث بیان کی تھی جس کا ایک جز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، جبریل امین بددعا لے کر آئے ہوئے تھے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین۔ پہلا، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اس وقت ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تو اس لیے سب ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اس وقت ایک مرتبہ پہلی مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اور دوسرا، کسی محفل میں ہے اس وقت آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ زندگی میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور پہلی مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس وقت بھی لکھا ہے، اس وقت بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اس وقت بھی درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ انہوں نے بڑی عجیب وجہ لکھی، فرمایا جس نبی نے ہمارے لیے کیا سے کیا کچھ نہیں کیا، اس نبی کا اتنا حق بھی نہیں کہ اس کے اوپر درود بھی نہ پڑھا جائے۔ جس نبی نے ہمیں انسانیت کا درجہ بتایا، جس نے ماں کو ماں کا مقام بتایا، بیٹی کی شان بتائی، جس نے
रहन सहन, उठना बैठना, सारी चीज़ें बताई। फरमाया क्या उसका ये भी हक नहीं कि उसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए? वो नबी मेराज की रातों पे जब मेराज की रात अल्लाह के पास पहुंचा, सारी दुनिया नीचे है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के साथ हम कलाम में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात हो रही है। अल्लाह का नबी वहाँ भी हमें नहीं भूले। क्या उम्मत का इतना भी हक नहीं कि वो अपने नबी के नाम के साथ दुरूद शरीफ न पढ़े? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी आए तो आपने मुख्तसर सा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ना है? इतना बड़ा मजमा है, आप बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। तसव्वुर इस अंदाज में रखना है कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठा हुआ हूँ, सामने आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मैं वहाँ पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। सहाबी तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौन सी इबादत करूँ? फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ो। फरमाया और? फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ो। सहाबी ने पूछा और कोई इबादत? फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ो। सहाबी को हुजूर ने फरमाया कि दुरूद शरीफ तू पढ़ता रहेगा, जब भी तू दुरूद शरीफ के अंदर होगा, दुनिया में जो भी तुझे कोई काम आएगा इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह तेरे कामों को हल कर देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम बैठे हुए सियासी गप्पें, तज्जिया निगार, सहाफ़ी क्या से क्या नहीं बने रहते, जिसकी सिर्फ फजूल दिमाग की खोपड़ियों को हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं। उससे करोड़ हाँ दर्जे बेहतर है कि अपने आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ें, बावुज़ू रहें। ये हालात और वाक़यात आज जो उम्मत मुस्लिमा पे टूटे हुए हैं, ये हमारे अपने आमाल हैं, ये किसी का कुछ भी नहीं, ये मेरे और आपके आमाल हैं। जिस वक़्त उम्मत इन आमाल के साथ जुड़ी हुई थी, जिस वक़्त तक उम्मत इन चीज़ों पर कारबंद थी, उस वक़्त तक उम्मत की हालत भी बेहतर थी। जब उम्मत ने इन चीज़ों को छोड़ा, आज के हालात इस तरीके पे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में इन बातों